بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور کب کب نہیں پڑھنی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو سمجھیے آپ۔ کافی لوگوں کو نہیں پتہ کہ کہاں کہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے اور کہاں کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے مطابق میں انشاءاللہ جو ہے نا پوری ویڈیو آپ نے سننی ہے، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سن لیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ نے کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ تو جب آپ نے جو ہے نا نماز کی نیت کر لی ہے اور ادا یعنی کہ اللہ اکبر کر لی ہے، ہاتھ باندھ لی ہیں، تو ثنا پڑھنی ہے آپ نے پہلے، جسے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد یعنی کہ ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف ایک دفعہ ہی آپ نے نماز میں پہلی رکعت میں، چاہے آپ صبح کی نماز فجر پڑھ رہے ہیں، چاہے سنت ہے، چاہے فرض ہے، چاہے وتر ہے، چاہے نفل ہے، پہلی رکعت جو ہوگی نا اس میں آپ نے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد کسی بھی رکعت میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ ایک بات یہ کنفرم ہوگی کہ آپ نے پہلی رکعت میں، چاہے آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، چاہے 2 ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے 4 ہیں، چاہے وتر ہیں، چاہے نفل ہیں، چاہے سنت ہے، چاہے فرض ہے، جو بھی ہے، چاہے واجب ہے، آپ نے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیں مسئلہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہے، وہ سمجھ لیں کہ ہم الحمدللہ رب العالمین جب بھی پڑھیں گے، ہر رکعت میں ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلی رکعت آپ نے، فرض کرو 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں آپ نے ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھی، اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، پھر الحمدللہ پڑھنی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے الحمدللہ سورت پڑھنی ہے۔ تیسری میں بھی ایسے کھڑے یعنی کہ تحیات کر کے آدھے میں یعنی کہ کھڑے ہوئے پھر آپ نے ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایسے ہی، ٹھیک ہے، چوتھی میں بھی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو آپ آگے والی صورت ہے اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ قرآن مجید کی آگے آیات ملانی ہوتی ہیں، تو یہ نوٹ فرما لیں کہ اگر قرآن مجید کی آیات یعنی کسی بڑی صورت کے میں سے کوئی آیات آپ 2-4 ملا رہے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے آپ پڑھیں۔ تو اگر آپ سورۃ الفلق پڑھ رہے ہیں یا ناس یا خلاص یعنی کہ 30ویں سپارے کی آخری صورتیں ہی لوگوں کو یاد ہوتی ہے، چھوٹی صورت جو انا اعطیناک الکوثر ہے یا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، قل هو اللہ احد، یہ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں زیادہ تر، اگر وہ ملا رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے اور یہ لازمی آپ پڑھیں۔ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا آپ کو، اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اگر پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، تو اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی آپ کی۔ بہت قیمتی مسئلہ تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثنا کے بعد پڑھنی ہے ایک ہی دفعہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ جب بھی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر چھوٹی صورت ساتھ ملا رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے تو آپ بھی پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ اور اگر یعنی کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ سنت ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ تھا، کافی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں،
تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔